السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ کیا آپ تحریک انصاف کے پاس کون سی 3 سے 4 آپشنز موجود ہیں جن کو آگے جا کے یہ سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے اور پھر اس کے بعد ریلیف ملے گا؟ کیا پی ٹی آئی کے وہ تمام ہدف ختم ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی گیم سے باہر ہو گئی ہے، یا ابھی بھی کچھ ان کے لیے جو ہے چانس باقی ہے؟ تو اس وقت پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کر کیا رہی ہے، یہ بھی میں آپ تک پہنچاؤں گا کہ پی ٹی آئی کے جو آگے جو ان کی پالیسیز ہے یا ان کی لیگل فریم ورک ہے، ان کی جو پلاننگ ہے وہ کیا ہے، وہ بھی میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ یہ میرا ولاگ شروع سے آخر تک دیکھے گا تاکہ تمام سیاسی اور قانونی ڈیولپمنٹ سے آپ کو آگاہ کر سکوں۔ میرے وہ تمام ویورز جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ سیاسی حوالے سے نئی اپڈیٹس اور میچور خبریں آپ تک پہنچ سکیں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا۔ تو ناظرین، پی ٹی آئی ٹیک از لیگل پلاننگ اباؤٹ الیکشن۔ اب کیا پی ٹی آئی کرنے کیا جا رہی ہے، پی ٹی آئی کا پلان کیا ہے، پی ٹی آئی اب کیا سوچ رہی ہے؟ کیا عمران خان نے گیو اپ کر دیا ہے؟ کیا عمران خان کی ٹیم، عمران خان کی لیگل ٹیم جو اپنی مقبولیت رکھتی ہے اور اپنے نام سے پہچانی جاتی ہے، جو اہم ان کے وکیل ہیں وہ بھی ایک بڑا نام رکھتے ہیں وکالت کے حوالے سے، اب وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو اب جو ان کی پلاننگ ہے وہ بڑی زبردست پلاننگ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس اب دو آپشن ہے کہ جن کے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں اور جن کو سیاسی طور پر نقصان پہنچایا گیا ہے، وہ یا تو انڈیویجولی طور پر جو ایک ٹریبیونل بنایا گیا ہے کہ وہ ٹریبیونل جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے ہے، یعنی اس میں ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ ججز ہیں، اور وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا تحریک انصاف کو جو سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ لیگل جو ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، کیا ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے یا نہیں؟ تو اس کا فیصلہ ابھی باقی ہے۔ یا تو یہ انڈیویجولی طور پر جائیں جو ابھی تک انہوں نے اپنی پٹیشنز دائر کی ہیں، یا یہ کلیکٹیولی طور پر ایز اے پارٹی جا کر ایک درخواست دائر کرے اور سپریم کورٹ کے آگے اپنا رونا رہے کہ جناب حضور والا چیف جسٹس صاحب، آپ نے ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ تمام سیاسی پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، لیکن ابھی تک اس کا جو تاثر ہے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے کچھ ثمرات نظر نہیں آ رہے، کیونکہ انصاف تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو نہ صرف انصاف ہو بلکہ ہوتا ہوا دکھائی دے، لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ اور پہلی بات کہ یہ جو ٹریبیونل ہے اس کے پاس جائیں، دوسری آپشن ان کے پاس تحریک انصاف کے پاس جو ہے وہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس جائے اور کہا یہ جائے کہ سر آپ نے جو ایک آرڈر جاری کیا تھا اس کی توہین ہو رہی ہے، توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں الیکشن کمیشن کو، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن جواب دے کہ بھئی ہم نے جو ہے کس طرح فیل ہو رہے ہیں، کیونکہ جو تحریک انصاف کے پاس ویڈیوز موجود ہیں، جس طرح نومینیشنز پیپر چھینے جا رہے ہیں، لوگوں کو منظر عام سے غائب کیا جا رہا ہے، اور وہ ساری ویڈیوز سپریم کورٹ میں جا کر دکھائی جانی چاہیے۔ اور ہمارے سورسز کے مطابق ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ تحریک انصاف نے جس طرح بیرسٹر گوہر، لطیف کھوسا اور دوسرے علی ظفر اور دوسرے اہم جو لیگل ٹیم کے وکلا ہیں، انہوں نے اپنا ایک پورا پلان کے ساتھ آگے بڑھنے کا ارادہ جو ہے ایک مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اس طرح آگے بڑھیں گے، اور تمام یہ جو ثبوت ہیں ویڈیو سمیت ان کو جو ہے وہ اکٹھا کر لیا گیا ہے، اور یہ جو ویڈیو ثبوت ہیں اب سپریم کورٹ کے آگے پیش کیے جائیں گے۔ دوسرا ناظرین، سپریم کورٹ سے بھی ایک جو اجلت میں فیصلہ ہوا ہے کہ بادی النظر میں یہ فیصلہ نظر آتا ہے کہ اس میں نقائص موجود ہیں۔ نقائص کس طرح موجود ہیں کہ عمیر نیازی صاحب جس طرح انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دی، اور لاہور ہائی کورٹ کی وہ اپلیکیشن جب وہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عمیر نیازی کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ سر آروز جو ہیں وہ ان کا جو اختیار اور ان کی جو کیپیبلٹی اور ان کا جو تعلق ہے وہ جوڈیشری کے عملے سے ہونا چاہیے، نہ کہ وہ بیوروکریسی سے اور حکومتی عہدیداران جو حکومت کے انڈر لوگ ہیں ان سے ہونا چاہیے۔ اب جیسے ہی
وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فوری طور پر اس معاملے میں سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے جو اپنے آخری یہ اپلیکیشن سنی اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی کون ہوتا ہے وہ تحریک انصاف کا یہ عمیر نیازی کون ہے, یہ کون ہوتے ہیں جو سپریم کورٹ کے اس معاملے میں دخل اندازی کرنے والے, اور بالآخر عمیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ عمیر نیازی صاحب, اب پتا چل رہا ہے کہ عمیر نیازی صاحب جو ہے جو انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا وہ کس قدر جینون تھے, اور کس قدر جو اب سارا کچھ ہو رہا ہے وہ جو انہوں نے تب ریٹن میں لاہور ہائی کورٹ کو لکھ کے دیا تھا وہ سارا کچھ اب وہی ہو رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ آروز جو ہیں وہ اپنا وہ فعال کردار جس قدر ان کو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. الیکشن آروز کے آفس کے سامنے سے لوگوں سے جس طرح کاغذات نامزدگی چھین کر بھاگا جا رہا ہے, نومینیشنز پیپر جو ہے وہ مسترد کیے جا رہے ہیں. پہلے عمل تھا کہ لوگوں کو تجویز کنندہ کو اور جو ان کی گرانٹیڈ ہوتے ہیں ان کو پہنچنے نہیں تھا دیا جا رہا آروز آفس کے. اگر وہ پہنچ جاتے ہیں تو ادھر ان کو جو ہے وہ غائب کر لیا جاتا ہے. اگر وہ بھی کام نہیں بنتا تو نومینیشن پیپر چھین لیے جاتے ہیں. اگر اس کے بعد بھی کچھ ان کی جو تسکین نہیں ہوئی تو پھر پی ٹی اے کی ایک بڑی تعداد میں ان کے جو پیپرز نومینیشن پیپر تھے ان کو مسترد کیا گیا. جس طرح ریحانہ ڈار کے گھر ریڈ ہوئی, جس طرح آپ نے دیکھا کہ پرویز لائی کی اہلیہ کے پیپر چھینے گئے, اور جس طرح آج شیخ رشید صاحب کو بھی نااہل کیا گیا کہ صرف آپ نے مری کے ایک گیسٹ ہاؤس میں آپ ٹھہرے تھے, 972 روپے آپ نے اس کا کرایہ ادا نہیں کیا, لہذا آج, اور یہ کیس بھی یہ کب ادا نہیں تھا کیا انہوں نے, یہ 12 سال پہلے کی بات ہے, تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ نااہل کیا جاتا ہے. یہ کس طرح کے مذاق ہو رہے ہیں, ایسا سب کچھ تو ہم نے ڈکٹیٹرشپ میں نہیں دیکھا. مشرف کے جو ڈکٹیٹرشپ میں الیکشن تھے تب بھی ایسا نہیں ہوا تھا. خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق تب بھی ایک بڑے مارجن سے انہوں نے ون کیا تھا, اور آپ نے وہ الیکشن دیکھے تھے کہ اس میں بھی نون لیگ نے اچھی خاصی سیٹیں جیتی تھی. دوسری طرف ناظرین کہ اب جب عمیر نیازی کو سپریم کورٹ بلائے گی, کیونکہ ان کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا ہے, اب دو آپشنز اور ہیں پی ٹی آئی کے پاس کہ پی ٹی آئی یا تو ایک فریش درخواست دائر کرے سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کو باضابطہ طور پر اعتماد میں لیا جائے, اور یہ سارا عمل جو ہو رہا ہے, جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز چل رہی ہیں, ان کو ان ڈیٹیل میں سپریم کورٹ میں دکھایا جائے اور چیف جسٹس کو کہا جائے کہ آپ یہ ویڈیو چلائیں اور سب دیکھیں اور آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں. اگر آپ نے دوسری آپشن جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا ہے تو دوسری آپشن یہ ہے کہ جناب آپ عمیر نیازی کا جو توہین عدالت کا نوٹس ہے اس میں عدالت کو ان بریف نوٹ پورا ڈیٹیل کے ساتھ آپ بریف کریں کہ سر ہم نے کوئی توہین عدالت نہیں کیا, ہمارا یہ موقف تھا, ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ آروز کا جو کردار ہے وہ اس طرح کنٹروورشل ہوگا, اور ویسا ہی ہوا. آروز نے جو اپنی الیکشن کی ذمہ داریاں ہیں, الیکشن کو ریگنگ سے پاک کرنا, وہ ابھی تک کوئی ایسی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے. لہٰذا ہمارا یہ موقف تھا کہ جوڈیشری سے آروز کو ہونا چاہیے, لیکن اس پہ اعتراضات لگائے گئے. اور اس کے بعد اگر عدالت یہ معاملہ ٹیک اوور کر لیتی ہے, یا تو عدالت یہ معاملہ سنے گی نہیں, اگر یہ معاملہ سن لیتی ہے عدالت تو اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ عدالت کہ بھائی ٹھیک ہے اب جو ہو گیا وہ ہو گیا لہٰذا آگے چلیں, ایسا نہیں ہوگا. عدالت پھر اپنا واضح حکم جاری کرے گی اور الیکشن کمیشن کو آرڈر دے گی کہ صاف اور شفاف سکروٹنی کی جائے اور تمام کینڈیڈیٹ کو, تمام سیاسی پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. اگر آپ نے لیول پلینگ فیلڈ نہ دی,
کوئی اس طرح کا معاملہ رپورٹ ہوا تو پھر آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے اور پھر آپ کے خلاف یہ کاروائی ہوگی. تو آج اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ پھر نہیں ہوں گے. اس کے بعد ناظرین تحریک انصاف کی طرف سے جو ہمارے ذرائع کے مطابق، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ 2024 کا الیکشن جو ہے یہ اس کو غیر ملکی مبصرین بھی اس الیکشن کو کور کریں گے اور اس کے بارے میں ایک پوری مبصر رپورٹ تیار کریں گے. اور اس کے بعد کتنے الیکشن رگ تھے، کتنے الیکشن کرپٹ تھے، کتنے الیکشن جو ہے وہ باعث تھے، یہ ساری چیزیں جو ہے ان رپورٹس میں پیش کی جائیں گی. تو تحریک انصاف نے ایک پورا جو پلندہ جو ان کے کینڈیڈیٹس کے خلاف ہو رہا ہے، جو ان کو شکایات ہیں، انہوں نے انٹرنیشنل مبصرین کے آگے رکھنے کا یہ فیصلہ کیا ہے. اور یہ ایک بڑا فیصلہ ہے کہ کس طرح آپ، اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح نون لیگ کو سیاسی طور پر اقتدار میں آنا چاہے، کیونکہ اگر نون لیگ کو سیاسی طور پر، نون لیگ کی جو غیرت ہے اس کو گوارا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سیاسی طور پر اس طرح ایک ریگنگ اور ایک ڈیل شدہ الیکشن کے ذریعے اقتدار میں آئیں. کیونکہ اگر آپ اقتدار میں آ بھی جاتے ہیں تو کل کو کس طرح آپ میڈیا فیس کریں گے، کس طرح آپ لوگوں کو کہیں گے کہ ہم ایک جمہوری نظام کے ذریعے جو ہے وہ وجود میں آئے ہیں. کیونکہ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، اس کے بعد چودھری نثار اور ایسی بڑی اہم شخصیات ہیں جنہوں نے نون لیگ کو صرف اس لیے انہوں کے اقتدار سے الگ ہوئے کیونکہ وہ کسی ڈیل یا کسی بھی غیر سیاسی حکمت عملی کے تحت وجود میں نہیں آنا چاہتے تھے، اقتدار میں نہیں آنا چاہتے تھے. اور اب پی ٹی آئی کی بڑی زبردست حکمت عملی تیار کر لیا ہے اور تحریک انصاف اپنی اس پلاننگ سے ایک سرپرائز دینا چاہتی ہے. اس لیے پی ٹی آئی ٹیک اٹس لیگل ایکشن اور لیگل پلان تیار کر لیا ہے اور یہ لیگل پلان آپ کو آئندہ جو کچھ ہی دنوں میں نظر آئے گا. اور میرا خیال ہے اس کے بعد سپریم کورٹ اپنا ایک راستہ اختیار کرے گی، اپنا ایک واضح حکم جاری کرے گی اور پھر یہ جو بے ضابطگیاں نظر آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، جو ٹرینڈز چل رہے ہیں، جو ویڈیو وائرلز ہیں، میرا خیال ہے ان کا خاتمہ ہوگا. آج 2023 کا آخری دن تھا. میری خدا اللہ سے یہ دعا ہے کہ 2024 کا یہ سال آپ سب کے لیے ایک اچھا سال ہو، یہ کامیابیوں کا سال ہو. اللہ حافظ.